اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، کیونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ ایڈ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی، بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خاوند بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پر قابو پا لو۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں۔ بہ گئی امام فتوی نہ ٹھوک دو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، 85 میں بیچاری فوت ہوئی، چھوٹا قد تو بڑی لڑاکی۔ تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے کہ بی بی اے میری نوواں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، 4 بیٹے تھے 4 بہن، تو میں نے کوئی تویز دے، چاروں میری نوکر بن جاؤں۔ میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑدی تھا آپ ہے، تو اس نے نا ایسے کاغذ پر کچھ لکھا کے نا یوں کر کے نا ایسے تعویذ کو رول کر کے، کماسی شریفہ اے تعویذ ہے بڑا سانپ کے رکھڑ آنا، جب تیری لڑائی ہونے لگے تو نے یہ تعویذ ایتھے رکھ کے چک مار دینا۔ میری بہن نے کیا طریقہ استعمال کیا، ماسی شریف ہم کو چپ کروایا۔ اب تعویذوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، تو وہ ہفتے بعد آ گئی، کہنے کہ بی بی تو تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں نے یہ 2 تعویذ بنائے ہیں، ایک آپ مستورات لے لو، ایک آپ لے لو، جب لڑائی ہو تو چک مار کے بہ گئے، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ہے ارے میرے بھائی، قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر۔ امام زین العابدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے۔ حضرت حسین جن سے نسل چلی، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی ننگی، وہ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو وہ ادھر سے اٹھ کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک آنی، تو میں تینوں گالا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعنک اغوی، اور میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا۔ تو ایک دم قدموں میں گر کے پاؤں چومنے لگا کہ بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی پہ لاؤ۔ میرا سر میرا ساتھ نہیں دے رہا،
میں تفصیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اشارہ کر رہا، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا، کس طرح آپ نے 11 گھروں کو نبھایا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، یہاں سب کچھ دے کر پھر بھی لڑائیاں ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ کر۔ ہمارے استاد صاحب تھے مولانا جمشید صاحب، وہ ہمیں بہت زیادہ سبق میں فرماتے تھے، جو ہار مان جائے گا وہی جیت جائے گا، ہار مان جایا کر، جھک جاؤ، جھک جانے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جھک گیا اور معاف کر گیا، میں گارنٹر ہوں اگر اس کی عزت کم ہو تو مجھ سے آ کے لے لے، جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، جو بدلہ لینے پہ آئے گا پورے گھر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو، ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ، اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو۔ اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی، نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی۔ ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا، تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے۔ لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں۔ میں اس ایسے اداروں پر محنت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، فضیل صاحب کو، عاصم کو اور وسیم کو، اور اس طرح جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دارالعلوم گیا تھا، وہاں دیکھا تھا، جیسے ابھی اب انہوں نے اعلان کیا، ابھی ہر جگہ جب تم نے رہنا یہاں ہے تو یہی خرچ کرو، یہاں ڈھونڈو کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دو، یہاں ڈھونڈو کون ضرورت مند ہے، وہ غیر مسلم بھی ہے تو صدقہ دو، زکوٰۃ مسلمان کو ہے، صدقہ دو، اوپر دو۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا۔ رات بھی ان کے اسکول آیا تھا تو یہ میں نے ایک قصہ سنایا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا ایک ہوتا ہے نا مرد، ایک ہوتی ہے عورت، ایک درمیان والا کون ہوتا ہے؟ وہ دسو، خسرا۔ تو زکوٰۃ دینے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بخل سے نکل آتے ہیں، سخاوت میں جاتے نہیں تو وچکارلے بڑھ جاتے ہیں، تو صدقہ بھی دیا کرو۔ خسرو پرویز ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آدمی مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند آئی تو اس نے شاہی جوش میں کہا 4000 درہم دے دو۔ بہت بڑی دولت تھی، جیسے $4000 سمجھو ایک مچھلی۔ تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ دربار تھا کہ 4000 تم ایک مچھلی پہ دے رہے ہو تو خزانہ خالی ہو جائے گا، واپس لو اس سے پیسے اور مچھلی واپس کرو۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہو کر پیسے کیسے واپس لوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو بھائی یہ مچھلی کیا ہے، نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، یہ تمہاری مچھلی ہمارے پیسے دو۔ اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ تمہاری مچھلی ہمیں پیسے دو۔ ہاں ہاں ہاں، کب ہے اس کو بلاؤ 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 بلاؤ۔ وہ باہر نکل گیا تھا، اس کو بلا لی۔ او بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اور کوئی پیو دا پوتر اسے کہ صحیح ہے ہی جڑا ہے، یہ نہ نر ہے نہ مادہ۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو میرے بھائیو، آسٹریلیا اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ آپ کا ملک ہے،
یہ آپ کا دیس ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اسلام پہ حرف نہ آنے دو, جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, فراڈ نہ کرو. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ کاغذات بنانے ہیں, یہ دھوکہ ہوگا, فراڈ ہوگا. اور میرے نبی کا فرمان ہے, میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو کبھی نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. آپ میں جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیکس نہ بچاؤ. جو جابین ہیں ان کا ٹیکس تو اپنے آپ کٹ جاتا ہے, لیکن یہ جو تاجر ہیں یہ ہیرا پھیری کر کے ٹیکس بچاتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, سچائی پر پیسہ قربان کر دو, پیسے پر سچائی کو قربان نہ کر دو. اگر تمہارا کمائی 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ شو کرو اور اس کو جتنا ٹیکس بنتا ہے ادا کرو. اللہ تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے دے گا. دیکھو یہ لوگ آپ پہ لگاتے ہیں, آپ پر خرچ کرتے ہیں, آپ کا ہر سہولت کا خیال کرتے ہیں. آپ اسلامی ملکوں میں 50 سال بھی گزار دو تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے, آپ 4 سال گزارتے ہو آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں, آپ کو برابر حقوق دیتے ہیں. آپ ان کو دھوکہ دو, کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے. اور جو اتنے خیر خواہ ہوں ان کو آپ دھوکہ دیں اور ٹیکس بچائیں. کیا کرو, شادی پہ لٹا دیتے ہیں, شرابوں پہ لٹا دیتے ہیں. رزق حلال, شرابیں نہ بیچو, رزق حلال کماؤ. اللہ سے مانگو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میرے لیے راستہ نکال, اور پھر اس کی کوشش کرو, اللہ راستہ دے دے. آپ ان کے ساتھ وہ انگریزوں کے دور میں نا دلی میں ایک وہ پک پاکٹ والا تھا, جیب کترا, تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا, تو اس نے اس کو تھپڑ مارا کہ صرف 2 روپے سارے دن میں. انہوں نے کہا استاد جی آج ایک بڑا مال چرایا تھا, ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, لیکن 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا سبحان کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا, تو میں نے وہ پیسے اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے دے کپے. تو اس نے خوش ہو کر اس کو 10 روپے انعام دیا. تو بھائیو دیکھو, کل قیامت کے دن اپنے نبی کو شرمندہ ہونے نہ دینا کہ دھوکہ, فراڈ. نوجوان شادیاں کرتے ہیں کہ پیپر بن جائیں. ریئل شادی کرو ٹھیک ہے, لیکن پیپر بنانے کے لیے اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو. اب تاجر ہو, اللہ کے واسطے ٹیکس نہ چراؤ, یہاں کے قانون کی پاسداری ان سے بھی زیادہ کرو. ہمارے ملکوں میں ٹیکس نہیں دیتے کہ ہیرا پھیری ہے, حکومت کے کارندے کھا جاتے ہیں, کچھ راستے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے, کچھ تھوڑا بہت لگ بھی جاتا ہے, تو وہاں تو اس لیے وہ ٹیکس نہیں دیتے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو, کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.